السلام علیکم، شارع دستور سے میں ہوں عبدالقیم صدیقی اور آپ ہیں AQS کے ساتھ، اور میرے ساتھ جناب میرے انتہائی معزز محترم تجزیہ کار صحافت کا ایک لمبا طویل عرصہ ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ اور نہ جانے کیا کیا. اگر میں ان کی تعریف کرنا شروع کروں تو وقت کم پڑ جائے گا اور ان کی تعریف کا سمندر جو ہے وہ ہم بند نہیں کر سکیں گے. بہتر یہی ہے کہ اس کو مختصر کر دیا جائے. تو بات وہیں پہ شروع کرتے ہیں کہ جناب جو فواد چودھری صاحب نے پریس کانفرنس کی تھی کہ DGISI کی جو تقرری ہے وہ اس کے اوپر جو معاملہ مشاورت مکمل ہو گئی اور قانون کے مطابق پروسیس مکمل ہو جائے گا، لیکن 2 دن گزر جانے کے باوجود بھی ابھی تک معاملات شاید اس سطح تک نہیں پہنچے ہیں جس کے بعد جو کہتے ہیں نا کہ فارملی ایک نوٹیفیکیشن جاری ہو اور پتہ لگے کہ نئے DGISI کون ہوں گے. 6 اکتوبر سے شروع ہونے والا سلسلہ آج جہاں تک پہنچ گیا ہے. آج جس وقت ہم یہ پروگرام ریکارڈ کر رہے ہیں اس وقت تک تو شاید یہ تقرری نہیں ہوئی تھی. تو اسی تقرری کے حوالے سے وجاہت مسعود صاحب کے پاس بہت ساری غیر مصدقہ اطلاعات ہیں. کیوں سر غیر مصدقہ ہی کہیں گے آپ اس کو؟ ہماری اطلاعات تو غیر مصدقہ ہی ہوتی ہیں. بدقسمتی یہ ہے کہ بعض ازاں ان کی تصدیق ہو جاتی ہے کچھ عرصے کے بعد تصدیق ہو جاتی ہے. تو ہم نے دیکھا کہ یہ روز ایک نیا موڑ آتا ہے. یہ DGISI کی تقرری جو ہے وہ امیر خسرو کی پہیلی بنتی چلی جا رہی ہے. تو یہ پہیلی نے ایک نیا ٹرن بھی اختیار کیا. پتہ ہے آپ کو وہ اس کے بعد کہ انصار عباسی صاحب نے ایک ٹویٹ کی کہ جہاں پر پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ ایک نام نہیں 3 نام آئیں گے، اور جب 3 ناموں کی بات ہوئی اور اس حوالے سے ہوا، جو میرے سورسز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ان میں ندیم انجم صاحب کا نام تھا اور باقی جو نام تھے اس کے حوالے سے ایک شاید نوٹ ووٹ تھا جس میں ڈسکس کیا گیا تھا اور they were not qualified for this job. لیکن جو قصہ ہوا مختلف وہ ہوا انصار عباسی صاحب کی ایک ٹویٹ آئی اور انہوں نے کہا کہ اب پرائم منسٹر آف پاکستان جو ہیں ان کی یہ خواہش ہے کہ جو امیدوار ہیں ان کے وہ بذات خود انٹرویوز کریں. فواد چودھری صاحب نے کہا کہ نہیں جناب، یہ انٹرویو والی یہ کچھ لوگ جو ہیں وہ اس حوالے سے سچویشن کے اندر نئے رنگ بھر رہے ہیں. اصل تو یہ ہے کہ یہ ایک فارمل ملاقاتیں ہوتی ہیں جو کہ پرائم منسٹر سے ہوں گی. تو میرے پاس تو یہی ہے، آپ کے پاس کیا ہے؟ There is more to it than meets the eye. اگر یہ باتیں جس طرح سے ہمیں بتائی جا رہی ہیں جی وہ اتنی ہی ہوتی تو اب تک یہ معاملہ کب کا طے ہو چکا ہوتا. انفیکٹ یہ معاملہ اٹھنا ہی نہیں چاہیے تھا. بالکل. تو میری جیسے لوگ کہتے ہیں کہ جناب پہلے جو 2 تقرری ہوئی تھی جنرل عاصم منیر کی اور پھر ان کے بعد جنرل فیض کی، تو اس وقت کیا 3 نام آئے تھے؟ کیا انٹرویوز ہوئے تھے؟ کوئی ایسی بات ہم نے کبھی نہیں سنی. ہاں، جب وہ اپنا آفس سنبھال لیتے ہیں، چارج لے لیتے ہیں، تو یہ ایک ٹریڈیشن ہے، کنونشن ہے کہ وہ چیف ایگزیکٹو سے ملتے ہیں. ظاہر ہے اور ہیڈ آف دی اسٹیٹ سے انہیں اپنی پرائورٹیز، اپنی جو اسسمنٹ آف دی سچویشن ہوتی ہے، صورتحال کا تجزیہ وہ ان کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. جو کچھ براڈ پالیسی ڈائریکشن دینا ہوتی ہے وہ دیتے ہیں، اور جو آنے والا ہے وہ ایک کرٹسی کال ہوتی ہے، لیکن وہ بعد میں ہوتی ہے، نوٹیفیکیشن سے پہلے نہیں ہوتی. چارجز ریزیوم کرنے کے جیسے میری رائے میں فواد چودھری صاحب نے قانونی طریقہ کار کہہ کے جہاں انہیں ریگولیشنز، رولز اینڈ ریگولیشنز کہنا چاہیے تو پرہیپس انہوں نے بات کو الجھایا. میں سمجھتا ہوں کہ نادانستہ سے ہو گیا. وہ ایسے صاحب نہیں ہیں جو لفظوں کے بہت نپے تلے استعمال کے لیے جانے جاتے ہوں. اسی طرح یہاں انہوں نے ملاقات کی بجائے ملاقاتیں کہا ہے اور وہ نوٹیفیکیشن سے پہلے کہا ہے. انصار عباسی صاحب کا جو وہ پھر انہوں نے کہا کہ قانون کے مطابق ہوگا. پھر سوال یہ اٹھا کہ کیا قانون ہے کہاں جو ہے؟ ارے بھائی، اندر کی بات یہ ہے وہ کیا قانون کے مطابق نہیں تھا؟ ایک اور دوسری بات یہ ہے کہ where is that piece of law. ہمیں وہ پاکستان کے لوگوں کو وہ اسٹیٹیوٹ بک، وہ قانون تو بتا دیا جائے، ایک صفحے کا ہی ہو جو اس ادارے کو جو ہے وہ گورن کرتا ہے. نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا، میری جو غیر مصدقہ اطلاعات ہیں ان کے مطابق جہاں سے اختلاف شروع ہوا ہے وہ یہ ہے کہ جہاں
ہمارے وزیر اعظم نے گلا کیا کہ مجھے سمری کیوں نہیں آئی. اچھا, تو یعنی کہ 6 اکتوبر کو. جی 6 اکتوبر سے شاید ایک دن پہلے وہ جو کورٹ مانڈرز کانفرنس ہوئی ہے اس کے بعد جو ملاقات تھی, تو اس کے جواب میں کہا گیا کہ صاحب کس بات کی سمری, اٹس اے ٹرانسفر, اٹس اے ٹرانسفر. سو سمری کس بات کی, اور ایسے تو نہیں ہوتا. لیکن لب و لہجہ اتنا شائستہ اور پولائٹ نہیں تھا دونوں طرف سے جتنا جس طرح ہمیں تو ظاہر ہے کہ خیال کرنا ہے نا کہ ہم چلیں یہاں پہ ہم سہارا لے لیتے ہیں فواد چودھری صاحب کا کہ خوشگوار. ہاں خوشگوار, ہمیں تو بات کو خوشگوار ہی رکھنا ہے اور مثبت رپورٹنگ کرنی ہے. لیکن اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ کوئی 2 کہتا ہے, کوئی 3 کہتا ہے, کوئی 4 کہتا ہے. اصحاب کاف کے جو تعداد ہے اس طرح سے اختلاف پایا جاتا ہے کہ کتنے منسٹرز پنڈی گئے. ٹھیک. وہاں جو گفتگو ہوئی ہے میرے غیر مصدقہ اطلاعات کے مطابق وہ اٹ wasn't just confined to the appointment of DG ISI. It went a little beyond that. It went into recapitulation of some of the recent political developments. When we say recent political developments تو اس سے مراد یہ ہے جو پچھلے 3 سال کے موٹے موٹے واقعات ہیں. ٹھیک. اچھا یہ باتیں ہوئی ہیں, ٹھیک ہے. اور ایک جو بات میں بہت ہی اہم کہنا چاہوں گا, جو آئی ڈونٹ بائی دس ٹریش کنسرننگ محترمہ جو خاتون اول ہیں کہ جی ان کی فلاں ہے اور فلاں ہے, ہم اس میں نہیں جا سکتے. دیٹ از بلو a serious political analysis. But what actually seems to hold water is the fact that being very powerful as DG ISI, چونکہ آپ جانتے ہیں کہ بظاہر تو وہ ایک ادارہ ہے لیکن جو اس کی پرسونل اسٹرینتھ ہے وہ بہت زیادہ ہے. بالکل. اور وہ ویسے کہتے ہیں کہ کوئی 35,000 کے قریب ہے یا کچھ اس طرح کے فگر سے. My estimation goes well beyond that. اچھا. My unconfirmed جو سورسز ہیں وہ مجھے جو بتاتے ہیں وہ اس سے بہت آگے جاتی ہے, اور جو اس کی پینیٹریشن ہے بہت انفلوئنشل حلقوں میں, مثلا صحافیوں میں, مثلا پولیٹیشنز میں, مثلا بڑے کاروباری اداروں میں, so on and so forth. So اب اس کے پیش نظر جس میں وہ طلعت حسین صاحب کہتے ہیں کہ انسٹیٹیوشنل کیپچر ہے. طلعت صاحب جو ہے وہ بہت اچھی طرح سے بہت گمبھیر معاملات کو بیان کرنے کی صلاحیت ہے. چلیں کم بیک ٹو, آپ کہہ رہے ہیں کہ جو میٹنگ ہوئی اس میٹنگ کے اندر نہ صرف یہ کہ ماضی کے کئی ایسے اہم ڈیولپمنٹس, پولیٹیکل ڈیولپمنٹس اور دیگر واقعات کو ریکیپچولیٹ کیا گیا اور یعنی کہ شکوے کے انداز میں کہا گیا, اور یہ سمری کا جب پوچھا گیا تو اس حوالے سے جو آپس میں بات چیت ہوئی تو وہ کوئی خوشگوار لب و لہجے کے اندر نہیں ہوئی. اس کے بعد جو ہے وہ ایک کنسیشن دی گئی, کیونکہ جو کٹ آؤٹ ڈیٹ تھی 10 اکتوبر کی, اب اس سے گزرے تو 4 دن ہو گئے. جی. تو پھر یہ ایک کنسیشن اگری کی گئی معاملات کو ریزالو کرنے کے لیے کہ یہ کر دیا جائے. تو جو مدت ہے کور کمانڈ کی اس کو اب ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے, یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ خاص اتنے سے اتنی مدت ہو. وہ ایک رپورٹ جو ہوتی ہے وہ کافی سمجھی جاتی ہے, اس پہ اگریمنٹ ہو گیا تھا. لیکن اب یہ جو انٹرویو والا معاملہ آیا ہے یہ اگین اس سے بات الجھی ہے. میری رائے میں جتنا پاکستان کے تاریخ کے طالب علم کی حیثیت سے میں نے پاکستان کے ان معاملات کو دیکھ رکھا ہے, کم از کم 88-90 آنورڈ تو ہم دیکھ رہے ہیں نا جرنلسٹ, تو آرمی پرسونل نہیں جائیں گے اس انٹرویو کے. یہ میں آپ سے عرض کیے دوں. ٹھیک ہو گیا. یہ ایک بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو مقتدر افراد ہیں ان کے ہاں اس جو بھی یہ جمل ممبل ہوا ہے
جو بھی یہ جسے کہنا چاہیے کہ ایک فیاسکو ہوا ہے، اس کے نتیجے میں ادارے کے اندر ٹرسٹ کا ڈیفیسٹ پیدا ہو گیا. ٹھیک، ایک دراڑ آ گئی. نہیں وہ بظاہر نہ بھی نظر آئے، لیکن اب جسے آنا ہے، آپ کے خیال میں کیا وہ ایک اچھا ٹیسٹ لے کے ماؤس میں آئے گا جسے اس جگہ پہ آنا ہے؟ نہیں، پھر اس کے بعد ایک اور دوسری بات بھی ہے نا، آرم فورسز کے اندر کمانڈ اینڈ کنٹرول جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے بھائی. اور اگر ایک چیف آف آرمی اسٹاف کی طرف سے نام آئے اور وہ اس طرح سے اچھالا جائے یا اس کو تنازع کا شکار کر دیا جائے تو پھر وہ اتھارٹی روڈ ہوتی ہے، اور 6 لاکھ لوگوں کو بھی تو آپ نے بڑے کھانے میں فیس کرنا ہوتا ہے کہ نہیں؟ بالکل. اگرچہ ہم سول سپریمیسی کے قائل صحافی ہیں، ہم دستور کی بالادستی کے قائل ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے، جو سیدھی بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایک ادارہ فنکشنل ہے اس ملک میں، جو بھی اس کے اسباب ہوں، جب اس کی جو ریپوٹیشن ہے یا جو اس کی انٹیگریٹی ہے یا جو اس کی فنکشنالٹی ہے، اس پہ اس طرح سے اٹھیں گے، تو میں آپ سے عرض کروں کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ حکومت جتنا نگل سکتی تھی اس سے بڑا لقمہ منہ میں لیے بیٹھی ہے، اس سے بڑا لقمہ کاٹ لیا، بڑا بائٹ لے لیا ہے جتنا نگلا جا سکے. سو یہ ممکن ہے کہ اب بھی کوئی بنا لے تو بگڑی نہیں ہے بات، اگر کچھ کر لیا جائے، لیکن اس کے وہ جو آفٹر شاکس ہیں وہ مسٹ ہیں، اور میں اگلے انتخابات پہ اس ایپیسوڈ کو اثر انداز ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. میری رائے میں صدیقی صاحب، اور آپ ہر طرح سے اختلاف کا حق بھی رکھتے ہیں اور استحقاق بھی ہے آپ کا علم مجھ سے زیادہ ہے. اس وقت ایک کمزوری چل رہی ہے اس ملک کی کوٹ ان کوٹ مقتدرہ کی، کہ پولیٹیکل کنٹینجنسی پلان بھی نہیں ہے. وہ آپ ایک شعر پڑھا کرتے تھے نا کہ اسی لیے تو اسی باعث تو قتل عاشقاں سے منع کرتے تھے. اب اگر دیکھیں، جہاں پر میں بالکل اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ نیشنل سیکیورٹی کا بہت اہم ادارہ ہے اور اس کے اوپر 22 کروڑ عوام کے جو ہے وہ سیکیورٹی ان کے مفادات، لیکن جب آپ اپنے اس دائرے سے باہر نکلیں گے جو کہ پالیٹکس میں آپ کو انڈلج کرنے سے روکتا ہے، تو پھر اس طرح تو ہوتا ہے، پھر اس طرح کے کام. اجازت میں اس پہ اپنی 2 پینی وزڈم شیئر کروں؟ بالکل. دیکھیے، لیٹس ہوپ ایز پیٹریاٹک پاکستانیز کہ یہ غیر ضروری جو معاملہ ہے یہ جتنی خوش اسلوبی سے سمٹ سکتا ہے یہ سمٹ جائے. لیکن ایک بات میں آپ سے عرض کیے دوں، 4 جو آؤٹ رائٹ نیکڈ مارشل لاز ہم نے دیکھے ہیں، اس کو چھوڑ کے یہ جو ہائبرڈ رجیم والا تجربہ 25 جولائی 2018 کو کنزیومیٹ ہوا، اٹ از نیکسٹ اونلی ٹو دیٹ. میں تو نہیں اتنی ضرورت رکھتا، لیکن بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اٹ از انڈکلیئرڈ ہائبرڈ. ہاں ہائبرڈ تو ہوا نا. ہائبرڈ جو ہے وہ ماڈل، جیسے کبھی بنگلہ دیش ماڈل کے طور پہ، کبھی جو ہے وہ ایسے لوگ جو مینیپولیٹ کیے جا سکتے ہیں ان کے نام پہ، ہائبرڈ ماڈل 3 سال کے اندر اوندھے منہ پڑا ہے. اس کی وہ ایسے گرا ہے جیسے صدام کا یا اسٹالن کا یا لینن کے مجسمے گرائے گئے. وہ اس وقت اس کی ٹکڑیاں زمین پہ پڑی ہیں اور وہ اٹھانا انہیں ہی پڑیں گی جنہوں نے وہ مٹی کا مادو کھڑا کیا تھا. ایک سبق اس سے ہتھانہ لائیاں دانتوں سے کھولنا پڑتی ہیں. ہاں، اور آپ دانتوں کی بات کریں، آپ نے کالم لکھا، مجھے ابھی دیکھا تھا کہ آپ نے کہا کہ میرے دانت سویلین ہو گئے. دباؤ برداشت نہیں کر سکتے نا بھائی. اچھا، لیکن یہاں پہ تو یہ دیکھیں نا، جو آرگومنٹ عمران خان صاحب کے حق کے اندر آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ وہ سول سپریمیسی کے لیے کھڑے ہوئے ہوئے. ہاں، ایک بات کے لیے تو صرف نہیں ہوگی نا، سول سپریمیسی از اے ویری کمپریہنسو کنسٹرکٹ. تو خان صاحب تو نے 3 برس میں کب جمہوریت کا نام لیا، انہوں نے تو جو کانسٹیٹیوشنل سکیم میں حزب اختلاف ہے اس کو بھی اس سے بات کرنا تو کیا اس کے ہاتھ میں لانا تک انہیں گوارا نہیں ہے. تو بھائی ایسے نہیں ہے کہ جب آپ کا اپنا معاملہ آئے تو آپ سول سپریمیسی نکال لائیں. ہم اس کے حامی ہیں، لیکن دین سول سپریمیسی ہیز اٹس کانسٹیٹیوئنٹس، اس کے اجزاء ہیں. لیکن ہم دوسری طرف خان صاحب کی اگر پرسنالٹی کو دیکھیں تو وہ ان کے اندر ایک جو ہے وہ
شاید یہ سخت لفظ ہو جائے کہ فاشسٹ نظر آتا ہے. وہ کبھی چائنا ماڈل کی بات کرتے ہیں, کبھی فرد واحد کے رول کی پریزیڈنشل فارم یعنی امریکن یا اس طرح کی کہ جی وہاں پہ وہ معاملات وہ ڈیموکریسی کے والے سے کبھی ظاہر ہے وہ جن حلقوں میں ان کی تعلیم ہوئی ہے تھرو آؤٹ, لیٹس پٹ اٹ لائکلی ایٹ 80s آنورڈ, چونکہ 92 والے ورلڈ کپ سے پہلے خان صاحب کی تربیت تو شروع ہو چکی تھی. ہمیں لاہور کی وہ حویلی معلوم ہے جہاں وہ تربیت ہوا کرتی تھی, ہمیں وہ اساتذہ بھی معلوم ہے جنہیں کوئی بزرگ ان کے گھرانے کے بلا کے کہا کرتے تھے کہ اینو کچھ دسیا کرو, اینو کچھ سمجھایا کرو, ٹھیک ہے. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ خان صاحب واقعتاً جو ہے وہ جمہوریت یا فسطائیت کے بارے میں کوئی سوچی سمجھی چزلڈ آؤٹ آرٹیکولیٹ رائے رکھتے ہیں. اچھا چلیں آج ہم واپس آ جائیں نا اپنی وہ غیر مصدقہ اطلاعات کی طرف. ایک منٹ نا بابو جی, مجھے جملہ تو پورا کر رہا ہے. ایک بات میں آپ سے عرض کر دوں کہ خان صاحب میں ایک صفت ایسی پائی جاتی ہے جو تمام فسطائی لیڈرز میں پائی جاتی ہے, وہ اپنی ذات پہ ضرورت سے زیادہ اعتماد کرتے ہیں. ان کا تصور عالم جو ہے, دنیا کا جو ان کا ویو ہے, وہ ان کی اپنی ذات مبارک کے گرد گھومتا ہے. مطلب وہ کہتے ہیں کہ جہاں ہم کھڑے ہو جائیں لائن وہاں سے لائن شروع ہوگی اور ہم جدھر ہاتھ ڈالیں گے وہ ہم جیتیں گے, ہم کامیاب آئیں گے. بس آپ نے کانفیڈنس بارڈرنگ اپون سیلف ڈیلیوژن. خان صاحب کے پاس تو پولیٹیکل مٹیریل ہی نہیں ہے, ان کے پاس تو پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے. پھر ہوا کیا وہ ساری صورتحال میں؟ اس وقت صورت یہ ہے کہ میری رائے میں پاکستان کے مفاد میں ہے کہ اس جھگڑے کو ریزالو کر لیا جائے اور پاکستان آرمی کے ادارے کے فنکشن میں غیر ضروری, کیونکہ دیکھیے بہت سے معاملات ایسے ہوتے ہیں جہاں ہم کہتے ہیں کہ یار یہ دائرے سے باہر جانے والی بات ہے. اس ضمن میں جو ہوا ہے میں اصل میں وہ کہہ نہیں سکتا, بیان نہیں کر سکتا جو جس کے بارے میں میں نے کہا which does not meet the eye, جو اس کے وہ جو آئس برگ ہوتا ہے نا, جتنا پانی کے جو پانی میں کے اندر ہے برف پگھلی نہیں ہے. برف پگھلنا اور محاورہ ہے صدیقی صاحب. میں جو عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جو پانی کے اندر گلیشیئر کا یا آئس برگ کا ٹکڑا ہے اسے پاکستان کے موجودہ حالات میں پبلک میں بیان نہیں کیا جا سکتا. جو میرے یہ جو کچھ نظر آ رہا ہے it is the tip of the iceberg. ٹپ آف دا آئس برگ, یہ تو باہر ہے. میرا یہ کہنا ہے کہ اس کا بہترین حل یہ ہے کہ, اور ویسے بھی وہ ضرورت ہے اس وقت, جو کیونکہ پاکستان میں عام طور سے میڈیا جس طرح سے آپ کو پتہ ہے نا کہ مثبت رپورٹنگ کر رہا ہے, تو ہمیں نہیں معلوم, ہمیں نہیں بتایا جا رہا کہ جو ہمارا ویسٹرن بارڈر ہے اس پہ کافی گڑبڑ چل رہی ہے, اس پہ حملے ہو رہے ہیں ہمارے جوانوں پہ, ٹھیک ہے. تو جنرل فیض حمید 3 برس سے زیادہ سے وہ ISI کو کمانڈ کر رہے ہیں اور وہ بہت بہتر ہینڈز آن آفیسر ہیں ٹو ٹیک کیئر آف دوز میٹرز اوور دیئر. اور یہی ساری کنسیڈریشن کے بعد ان کی نئی اپوائنٹمنٹ کمانڈر کی پشاور میں کی گئی ہے, ٹھیک ہے. اور جن صاحب کو آرمی نے چنا ہے اس ISI DG کے, اس کو لے لیا جائے. یہ میں آپ سے عرض کروں کہ ہم یہ باتیں کیوں کہتے ہیں, اس لیے نہیں کہتے کہ ہم ابوذر تو خیر ہم ہیں, یہ تو طے ہے, لیکن ایک بات اور بھی ہے. بعض اوقات ہم یہ کہتے ہیں کہ جو سیاسی ارتقاء ہے اسے برنک مین شپ کیا ہوتی ہے, خطر پسندی, ایڈونچرزم نہ کیا جائے. آپ کو یہ جان کے حیرت ہوگی, یا شاید آپ کے علم میں ہو, کہ جب 2013 میں پرویز مشرف والے مقدمے کا معاملہ شروع ہوا, نومبر 2014 13 سر 13 میں الیکشن ہوا, الیکشن کے بعد پھر وہ سب سپٹمبر اکتوبر میں ہو گیا تھا. ارے بھائی جولائی اگست میں تو دھرنا آ گیا تھا, 14 میں 14 اگست میں آ گیا تھا, نومبر 2013 میں نے عرض کی نا آپ سے. اچھا, تو اس وقت میں ان چند غیر مؤثر صحافیوں میں سے تھا جس نے کہا تھا کہ صاحب یہ نہ کیجیے, اس کو جیپرڈائز نہ کیجیے پولیٹیکل پروسیس کو, پولیٹیکل ایولیوشن کو, لیٹ اٹ ورک سو دیٹ آپ نے یہ کہا مطلب کہ جنرل پرویز کے خلاف مقدمہ دائر نہ کیا جائے. میرا یہ خیال تھا کہ یہ جو بھی آپ کی ایک سوچ, حالانکہ دیکھیے وہ پاکستان کے چند بہتر جو مینڈیٹ رہے ہیں ٹرانسپیرنٹ, جتنا
पाकिस्तान में मुमकिन है वो लेके आई थी 11 मई के इंतखाबात में वो हुकूमत। उसके बावजूद हम समझते थे कि अगर ये किया गया तो आर्मी विल नॉट टेक इट लाइंग डाउन, जिसके नतीजे में जो पॉलिटिकल प्रोसेस 2008 से शुरू हुआ था वो जेपरडाइज हो जाएगा, और वो हुआ। हम उसको एंडोर्स नहीं कर रहे जो हुआ, लेकिन ये जो लोग इस मुल्क के मुफाद के बारे में सोचते हैं वो अगर कभी ये भी कहते हैं कि लेट्स स्टेप बैक, तो वो इसलिए नहीं कहते कि वो बुज़दिल है, वो डरपोक है, या ये कि वो जमहूरी नहीं है। वो इसलिए कहते हैं कि जमहूरियत का मुफाद ये तकाज़ा करता है कि आपने जो ज़मीनी हक़ाइक़ है उन्हें लेके चलना है। सुबहानल्लाह, क्या पीटीआई की पॉलिटिकल स्ट्रेंथ है, क्या पॉपुलैरिटी है, क्या इकनॉमिक जो है ना वो परफॉर्मेंस है, क्या खारजा महाज पे जो है वो कारकर्दगी है। और उसके साथ जो है वो हमने ये किस्सा कज़िया ये रहता था जो हमने छेड़ लिया है। तो क्या ये उसी की वजह तो नहीं हो सकती कि वो उस नाकामियों को इस कज़िये के पीछे छुपा लिया जाए? नहीं, मेरे ख्याल में इससे आगे की बात है। उन नाकामियों का तसलसल कोई चाहता है कोई चाहता है कि अगले 5 साल भी ये नाकाम। सर, आपका टाइम जो है वो बढ़ता चला जा रहा है, अब इसको कंक्लूड कर दीजिए ताकि मेरा मैं तो अपनी राय दे चुका। सही, मैं तो आपका राय दे चुका। मेरी राय में इस खास मामले में पाकिस्तान आर्मी अपीयर्स टू बी ऑन द राइट साइड ऑफ द कंटेंशन, और सिविल गवर्नमेंट को चाहिए कि वो किसी की अनाज या किसी के अज़ाइम के को फॉलो करके छलांग लगाने की बजाय खाई में कोशिश करें कि इसको जितनी जल्दी समेट लिया जाए, और खुश उसलूबी से, और अपने वज़रा को, जैसे वो आमद डोगर साहब ने जो उनको मना कर दिया जाए कि साहब अगर आपको जो है वो बाय वर्चू ऑफ योर ऑफिस कुछ इंफॉर्मेशन मिलती है तो उसे आप इस बेहतियाती से लोगों के सामने ना लाएं। उस पर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है उनसे शो कॉज नोटिस भी जारी किया, उनसे कोई वजाहत वगैरह भी तलब कर ली है। तो जनाब, ये थी वो गुफ्तगू जो कि वजाहत मसूद साहब के ज़रिए से हमारे पास पहुंची। कुछ चीज़ें जो हैं वो हमने आपके साथ शेयर की थी, लेकिन वजाहत मसूद साहब ने कहा कि कुछ मामला जो हैं वो बहुत गड़बड़ हो चुके हैं, मामला तय नहीं पा रहे हैं, गड़बड़ हो चुके हैं, और यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को अपना विजन इस्तेमाल करते हुए इस मामले को जल्द अज जल्द इंस्टीट्यूशन की ख्वाहिशात के मुताबिक या पास प्रैक्टिस के मुताबिक हल कर लेना चाहिए। ख्वाहिश ना भी हो। शाहराए दस्तूर से अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी को AQS लाइव से इजाज़त दीजिए। हमारा प्रोग्राम कैसा लगा इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और या मैं एक और बात करूं कि जब मैं वजाहत मसूद साहब से बात कर रहा था तो मैंने इनको काफ़ी काटा वाटा है, तो उसके लिए माजरत, क्योंकि कमेंट आते हैं कि जनाब वजाहत मसूद साहब को जो है वजाहत मसूद साहब को काटा मत करें। आपका ये क्या करूं मैं, बुरी आदत है सर। यही तो जमहूरियत है। अल्लाह ने के बाद